السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے مصلحت پسندی یا جہالت۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال بٹورنے کے لیے ایک گروہ ہوا کرتا تھا۔ اس گروہ سے وابستہ لوگ ٹھگ کہلاتے تھے۔ انہی ٹھگوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی بکرا خرید کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ چار ٹھگوں نے اسے دیکھ لیا اور ٹھگنے کا پروگرام بنایا۔ چاروں ٹھگ اس کے راستے پر کچھ فاصلے سے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیہاتی کچھ آگے بڑھا تو پہلا ٹھگ اس سے آ کر ملا اور بولا، بھائی یہ کتا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دیہاتی نے اسے غور کر دیکھا اور بولا، بے وقوف، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ بکرا ہے، کتا نہیں؟ دیہاتی کچھ اور آگے بڑھا تو دوسرا ٹھگ ٹکرایا۔ اس نے کہا، یار یہ کتا تو بڑا شاندار ہے، کتنے کا خریدا؟ دیہاتی نے اسے بھی جھڑک دیا۔ اب دیہاتی تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا، مگر آگے تیسرا ٹھگ طاق میں بیٹھا تھا جس نے پروگرام کے مطابق کہا، جناب یہ کتا کہاں سے لیا؟ اب دیہاتی تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ کہیں واقعی کتا تو نہیں۔ اسی شش پنج میں مبتلا وہ باقی ماندہ راستہ کاٹنے لگا۔ بالآخر چوتھے ٹھگ سے ٹکراؤ ہو گیا جس نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی اور بولا، جناب کیا اس کتے کو گھاس کھلاؤ گے؟ اب تو دیہاتی کے اوساں خطا ہو گئے اور اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ واقعی کتا ہے۔ وہ اس بکرے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یوں ان چاروں ٹھگوں نے بکرا ٹھگ لیا۔ آج ہمارا معاشرہ بھی دوسری نوعیت کے ٹھگوں کی یلغار میں ہے۔ یہ ٹھگ دراصل ہمارے ایمان کے ٹھگ ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ سچائی کی راہ پر چلیں۔ یہ ایمانداری کے خلاف اتنی دلیلیں دیتے ہیں کہ ایک ایماندار شخص مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ناجائز منافع خوری کو حق ثابت کر کے دوسرے لوگوں کو بھی اس قبیح فعل پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ عبادات کو رسومات بنا کر لوگوں کو خدا سے دور کرتے ہیں۔ یہ نکاح کو زنا کے مترادف قرار دے کر خاندانی نظام کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ یہ ہوس کو محبت کا نام دے کر نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ مذہب کو کلچر سے تعبیر دے کر لوگوں کو اس سے متنفر کرتے ہیں۔ غرض یہ ٹھگ اس جدید دنیا کے ماڈرن شیطان ہیں۔ یہ ہمارے پاس اپنی کبھی شکل میں نہیں آتے بلکہ یہ سوٹ بوٹ میں ملوث ہو کر ہمارے ہمدرد بن کر یہ ساری کارروائی کرتے ہیں۔ اس پوری صورتحال سے بچنے کے لیے ایک صالح مومن کو دو تدابیر اختیار کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حق و باطل کے معیار کو عوام الناس کی راہ سے اخذ کرنے کی بجائے وحی اور مسلمہ اخلاقی اصولوں سے اخذ کرے۔ دوسرا یہ کہ وہ ان شیطانوں کو پہچانے اور ان کی باتوں کو اہمیت نہ دے، ورنہ اس کا حشر اس دیہاتی کی طرح ہوگا جو بکرے کو کتا سمجھ بیٹھا تھا۔ شکریہ۔